معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اپنے چینل M5 کی 2 سال کی بیلنس شیٹ خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہوئے حاضر ہے، اور آپ سے گزارش بھی کی ہے کہ ان 2 سالوں میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، تو اپنے کامنٹ ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیے گا۔ جناب، آخری سیگمنٹ، پہلے معاشرہ جو ہمارا سب سے بڑا مخاطب ہے، دوسرا معیشت جو بیسڈ کرتی ہے ساری چیزوں پر، تیسرا مذہب، چوتھا میڈیا، اور اب ماں، جو سارے فسانے میں جس کا ذکر سب سے زیادہ ہم نے کیا ہے کہ ماں ہوتی کون ہے اصل میں۔ ہر ماں، یہ جو ہے نا جی، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ہاں بالکل، ماں وہ نہیں ہوتی جو بچے پیدا کرتی ہے تو وہ بس ماں ہو گئی، نہیں۔ پورے کلام پاک میں کہیں یہ نہیں آیا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صرف ایک آیت ہے کہ اگر زمین پر اللہ کے بعد کوئی تمہارا محسن ہے تو تمہارے والدین ہیں، ان پر تمہارا سب سے زیادہ حق ہے۔ والدین دونوں کا نام لیا گیا ہے۔ ماں کی ذمہ داری تربیت کرنا اور باپ کی ذمہ داری کفالت کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے، معذوری، بیماری کی وجہ سے باپ یہ فرائض پورے نہ کر سکے تو ماں یہ فرائض بھی پورے کرتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم آج کی ماں کو ماں کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ماں کہلائے جانے کے لائق ہے؟ یہ جو زبان پاک کے باہر کھڑی ہوئی ہیں، صرف ان کی زبان بتاتی ہے کہ وہ کسی کی ماں نہیں ہیں، وہ صرف عورت ہیں۔ ہر عورت NGO بنا کر گھوم رہی ہے وومن رائٹس کی، اور ڈونرز جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان کو پیسے بھجوا رہے ہیں کہ مرد کو جتنا ذلیل کر سکتی ہو کرو۔ اس کے ظلم کی جتنی داستان گھڑ کر، الزام تراشیاں کر کر کے، NGO بنا کر، اور پھر امریکہ جا کے کہتی ہو ہمیں اسائلم دے دیں چونکہ ہمیں گھر میں ہم پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کسی مرد کا سنا کہ اس نے کوئی NGO بنائی ہو اور اپنی بیوی کے کرتوت بتائے ہوں؟ چونکہ وہ ہر وقت یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس کے کرتوت بتاؤں گا تو ذلیل کون ہوگا؟ میں خود اور میرے بچے۔ اس کی نظر میں اپنے بچوں کا مستقبل ہوتا ہے، اپنی بچیوں کا، خاص طور پہ ہم جس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ان کی شادیوں کے وقت پرابلم آئے گی، مصیبت آئے گی کہ ماں بھاگ گئی تھی۔ یہاں تو آپ کے حاکم وقت کی بیگم 5 بچوں اور نواسے نواسی والی ہو کر فرار ہو رہی ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ۔ تو میں نے مدرس ڈے پر یہ کلپ کیا تھا، یہاں نہیں کیا تھا، کہ اس ماں کی قربانی کو بھی یاد رکھیے گا مدرس ڈے پر، جو اپنے 5 بچوں کو اور نواسے نواسی کو چھوڑنے کی قربانی دے کر اپنے مرید کے ساتھ فرار ہو گئی۔ وہ ماں بھی ہے، وہ ماں نہیں ہے بے شرم عورت جس کا نام پنکی ہے۔ بتانے کی اب کچھ ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ کچھ جو ہے وہ موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہے اور ادروائز بھی ہے۔ اب اگر آپ اس مرد کو دیکھتے ہیں جو عورت کی ہر ذلالت کو پی جاتا ہے، کوئی NGO بنا کر کسی ڈونر ایجنسی کو نہیں لکھتا کہ مجھے ڈونیشنز بھیجو چونکہ میں عورتوں، مردوں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے پاس یہ فرصت ہی نہیں ہے۔ بچوں کی کفالت سے اس کو فرصت ملے، اور جو ماں چھوڑ کر بھاگ جائے اور گندی قسم کی بیہودہ چیزوں میں مبتلا ہو، وہ اس کا نام بھی زبان پہ نہیں لاتا۔ کیوں؟ اس کو اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے کہ اس سے میرے بچے جو ہیں وہ سوسائٹی کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ کیا کوئی بیہودہ عورت یہ خیال کر رہی ہے؟ کیا اسے ماں کہا جا سکتا ہے؟ وہ ہرگز ماں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وہ صرف ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، اور عورت ہونے کے حساب سے وہ جو کچھ کر رہی ہے، اور ایک ماں کے
ایک ماں کے حوالے سے جو وہ دوسری ماؤں کے لیے اور اولاد کے لیے بدنامی کا، بے غیرتی کا ایک سٹگما سمجھی جا رہی ہے. وہ سمجھتی ہے بس دنیا ہی اس کو ذلیل کر لے تو کیا ہوا، میری عیاشیاں تو موجود ہیں. وہ یہ بھول گئی ہے کہ اللہ اس سے کس طرح حساب لے گا. اس لیے کہ اللہ کو تو بھولنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ بس زبانوں پر ہے اللہ، لیکن کیا دل میں بھی ہے، کیا عمل میں بھی ہے؟ کیا عمل میں بھی ہے؟ نہیں. جب اذان سے ہی حی اللہ خیر العمل نکال دیا گیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ عمل کو ایک طرف پھینکو، بس ہٹا کے پھینکو. جب عمل کو ایک طرف پھینک دو گے تو پھر کچھ نہیں رہ جائے گا، بیان بازی رہ جائے گی، صرف زبانی جمع خرچ رہ جائے گا. تو یہی ہو رہا ہے. تو اس سیگمنٹ کو کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ماں ذمہ دار ہے یا میڈیا ذمہ دار ہے یا تعلیمی درسگاہیں ذمہ دار ہیں، اس سارے بگاڑ کی، معاشرے کی کون ذمہ دار ہے؟ تو اس ذمہ داری کا تعین تو اب آپ کو خود کرنا ہے. یہ کام حکومتوں کا نہیں ہے، یہ کام فوج کا نہیں ہے، یہ کام رینجرز کا نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں جو ہر وقت شوہروں کے ظلم کا رونا رو کر اپنی گندی کٹی پارٹیوں میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتی ہیں، اور پھر آخر میں بات وہاں پہنچتی ہے جہاں وہ ان کو بتایا جاتا ہے ارے ظلم ہوتا ہے تم پر، تم ایسے کرو امریکہ چلی جاؤ، تمہیں وہاں اسائلم مل جائے گا، پھر گرین کارڈ مل جائے گا. تو یہ مائیں نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، یہ صرف اور صرف بدکار عورتیں ہیں، یہ مائیں نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن سے اس عمر تک ہم نے وہ مائیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اور ہر برے شوہر کے ساتھ اس لیے گزارا کیا کہ ماں کبھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کے بھاگتی، کبھی نہیں بھاگتی اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اور کبھی اپنے بچوں کو پوائزن نہیں کرتی اپنے بچوں کے باپ کے خلاف. تو اس کی سزا ان کو ملے گی، اور ہم آنکھوں دیکھے حال جانتے ہیں، آنکھوں دیکھے حال جانتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مرد کو اللہ نے جو اجازت دی ہے، پرمیسو سوسائٹی کہتے ہیں یہ مرد کے لیے ہے، یہی ہے نا عورت مارچ والیوں کا نعرہ. تو اللہ نے اجازت دی ہے نا بھائی، ان کو 4 شادیوں کی بھی دی ہے، اور اس سے معاشرے میں برائی پھیلنے سے رکتی ہے. آپ ان کی کفالت کر دیتے ہیں. یہ جس زمانے میں یہ ظاہر ہے کہ ہوا، اس وقت جنگیں بہت ہوتی تھیں، خواتین بیوہ ہو جاتی تھی. پھر ابھی سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا جرمن خواتین بے تحاشا وڈوز ہمیں ملتی ہیں. تو جب عورت بے سہارا رہ جاتی ہے سماجی طور پہ، مذہبی طور پہ اور معاشی طور پہ، تو اس کو سہارا دینے کے لیے بے تحاشا اللہ آسانیاں چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے، تو اس نے قانون بنایا. اس کو معلوم تھا کہ کیا ہوگا. تو زنا میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے مسیار جسے کہا جا رہا ہے یا متع جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کا بھی قانون آیا، لیکن اس کو عیاشی کا ذریعہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن عورت کو تو بہانا چاہیے مرد کو بدنام کرنے کا. ہم نے بتا دیا کہ ماں خراب ہو چکی ہے، معاف کیجیے گا، ماں خراب ہو چکی ہے، اور ہر کلاس کی، ہر طبقے کی، اور سب سے زیادہ افسوس ہے مڈل کلاس کی. اس لیے یہ ساری تباہی آ رہی ہے، یہ معاشرہ اسی لیے تباہ ہو رہا ہے. اب سے کوئی 7-8 مہینے پہلے ہم نے سیاست پر بھی بات شروع کر دی تھی، چونکہ ہم دیکھ رہے تھے ہر چیز میں، لیکن یہ چونکہ ہمارے بنیادی طور پہ ہمارے چینل کا مشن نہیں تھا. ہم اپنے مشن پر ابھی رہتے ہیں، اور کسی اور وقت صحیح کہ ہمیں کیوں سیاسی معاملات پر بات کرنی پڑی. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے